سر میرا سوال یہ ہے کہ الیکشن کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ بنائیں گے، اور آپ نے کہا تھا کہ ماضی میں کہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا میں آنکھ کا تارا ہوں، تو کیا ابھی بھی آنکھ کے تارے ہیں آپ ان کے، اور کیا وہ اقتدار میں لائیں گے آپ کو؟ یہ محترمہ، یہ جب سوال ہوا تھا یہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ آپ جیسے ایک محترم خاتون نے اسلام آباد میں میرے وزارت عظمیٰ کے وہ آخری چند دن تھے، میں نے بڑے شوق سے تمام وہاں پر موجود اینکرز کو اور بیٹ رپورٹرز کو اور جو اہم سینئر جو جرنلسٹ، میں نے ان کو دعوت دی تھی. تو اس میں آپ ایسی ایک بڑی محترم وہ خاتون ہیں، میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. انہوں نے سوال یہ کیا، میں ایگزیکٹ ورڈ تو شاید یاد نہیں، انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب آپ ہمیشہ 30 سال سے اسٹیبلشمنٹ کے آنکھ کے تارا رہے ہیں، تو کیا آپ ابھی بھی ہیں؟ یہ اس طرح کی بات انہوں نے آگے کہی. تو میرا جواب یہ تھا کہ اگر آپ کی بات کو، یعنی بحث برائے بحث اسی کو اگر قبول کر لیا جائے تو اس کے بدلے میں مجھے لڈو پیڑے ملے. میں نے بھی جیلیں کاٹیں، میں نے بھی جلاوطنیاں کاٹیں، میں بھی نیب کے عقوبت خانے میں گیا اپنے بھائی کے ساتھ، میں بھی اٹک فورٹ میں گیا، میں بھی لانڈی جیل میں گیا، ہتھ کڑیاں لگیں، بخت بند گاڑیوں میں پھرے. یہ میرا جواب تھا. بدقسمتی سے اگلے دن اخباروں میں یہ اس طرح کا تاثر دیا گیا کہ میں نے کہا کہ میں آنکھ کا تارا ہوں. امید ہے کہ آج اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا. تھینک یو. السلام علیکم سر، آئی ایم میرا محمود فرام دہلی پاکستان. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایز کمپیئر ٹو پی ٹی آئی یا ادر پارٹیز نون لیگ نے بہت کم ٹائم دیا یوتھ کو اور سوشل میڈیا کو، ڈیجیٹل میڈیا کو، اس وجہ سے ان کی مقبولیت جو ایز کمپیئر ٹو پی ایم ایل این اس وقت یوتھ میں اور سوشل میڈیا پہ زیادہ ہے؟ اور ابھی اگر سٹارٹ کیا بھی ہے تو بہت لیٹ ہو گیا، الیکشن قریب ہی ہے تو کافی اب لیٹ ہو چکے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا ایک آیا تھا چھو لو آسمان، آپ کو یاد ہوگا وہ چھو لو آسمان کس کے نسبت سے تھا؟ ہماری نوجوان نسل کی نسبت سے تھا. جب میں میاں نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کے دور میں پنجاب کے ہر جگہ ہر کالج یونیورسٹیوں میں گیا اور ہائی اچیورز کو لاکھوں لیپ ٹاپس تقسیم کیے. یہ کس کے لیے تھا؟ نوجوانوں کی، ان کی محنت کو، ان کو عزت دینے کے لیے، ان کی تحسین کرنے کے لیے. اور اگر پاکستان سے باہر اگر ڈیلیگیشن میں نے بھجوائے بڑے شوق سے سرکاری خرچے پہ، تو انہی ہائی اچیورز کو، اور خالی پنجاب سے نہیں پورے پاکستان کے چاروں صوبوں سے ہم بچے دوسرے بھی تاکہ باہر جائیں تو یہ پاکستان کا گلدستہ یہ اس کا رنگ پیش کرے. اگر ان ہائی اچیورز کو پولیس کے گارڈ اگر سلوٹ کرتے تھے تو اس لیے کہ نوجوانوں کا حوصلہ بڑھایا جائے کہ اگر کوئی صحیح حقدار ہے پولیس کے گارڈ کا وہ شہباز شریف نہیں ہے، یہ نوجوان نسل ہے جو لالٹن کے نیچے محنت کرتے ہیں، غریب ماں باپ، آفن ڈبل آفن، اور کس مشکل ترین حالات میں وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کے لیے. اور اگر ہم نے ایچ این کالج کے ہم پلہ دانش اسکول بنائے تو اسی نوجوان نسل کی نشو و نما کے لیے کہ اپنے دیہاتوں میں وہ ان کی قابلیت دیہات کی گرد میں گم نہ ہو جائے، بلکہ جو ہیرے نگینے ان کو ان دانش اسکولوں میں تراشا جائے. انہی کے لیے پاکستان کی پہلی آئی ٹی یونیورسٹی عرفہ کریم ٹاور میں بنی. انہی کے لیے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب میں ووکیشنل انسٹیٹیوٹس بنائے، پنجاب اسکلڈ ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی، لاکھوں بچوں اور بچیوں
کی ان کی ٹیکنیکل ٹریننگ کے لیے پنجاب میں آئی ٹی کا انقلاب لے کے آئے. یہ جو پٹواری جو نظام تھا، پٹواری کا نظام، پٹوار خانہ، اس کو ختم کیا اور نیا نظام لے کے آئے جہاں پر کرپشن ختم ہو گئی تھی. فرد کی کاپی، زمین کی، لینڈ اونرشپ کی، ٹائٹل ڈیڈ کی کاپی آدھے گھنٹے میں ملتی تھی. اس سے پہلے کئی ہفتے ڈیلے ہوتی تھی اور لاکھوں روپے رشوت ہوتی تھی. تو یہ وہ ہم لے کے آئے بدقسمتی سے. اینڈ آئی ہیو ٹو کنفیس کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے اس کو سب گالی گلوچ میں بدلنے کی کوشش کی، نوجوان نسل کو ہٹانے کی کوشش کی.